سید المتقین ابو بکر اصدق الصادقین ابو بکر سایہ مصطفیٰ ابو بکر یار غار مصطفیٰ ابو بکر خلیفۃ المسلمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے اس بہت ہی پیارے پروگرام میں، اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ سارے بچے مل کے پروگرام کا نام بتائیں گے۔ ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے آپ کو بیان کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر ذوق و محبت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ پروگرام شروع ہو چکا ہے، بہت سارے بچے ہمارے پاس آج جو ہے وہ سیٹ پر بھی موجود ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کے اندر ایک منقبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شامل کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک نہیں بلکہ دو نعت خواہ موجود ہیں۔ پہلے جانتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، نام بتائیں گے اپنا؟ محمد مجتبیٰ اتاری۔ محمد مجتبیٰ اتاری بھائی۔ مجتبیٰ بھائی کے ساتھ کون ہے؟ عبد الرحمن اتاری۔ عبد الرحمن بھائی۔ تو پہلے کون پڑھیں گے بھائی؟ مجتبیٰ بھائی آپ سیدھے ہاتھ کی طرف ہیں، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ چلیے ابھی چلتے ہیں سیگمنٹ کی جانب اور اس میں سنیں گے انشاءاللہ منقبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، رازدار مصطفیٰ صدیق رازدار مصطفیٰ صدیق رازدار مصطفیٰ صدیق رازدار مصطفیٰ صدیق
افضل مقام بعد نبیوں کے ہوا افضل مقام بالیقین فضل خدا سے صدیق ہے بالیقین فضل خدا سے صدیق ہے بالیقین فضل خدا سے صدیق ہے رازدار مصطفیٰ سے صدیق ہے اہل بیت پاک یا اصحاب غو اہل بیت پاک یا اصحاب غو سب کی آنکھوں کی ضیا سے صدیق ہے سب کی آنکھوں کی ضیا سے صدیق ہے رازدار مصطفیٰ سے صدیق ہے اور سانپ سے ٹسوا لیا تھا غار میں سانپ سے ٹسوا لیا تھا غار میں کوئی غار زور سے یوں بزبان حال بولے لگٹاؤں گا گھونٹا میری جان اگرچہ جائے سانپ سے ٹسوا لیا تھا غار میں کرنے والے جان فدا سے صدیق ہے کرنے والے جان فدا سے صدیق ہے رازدار مصطفیٰ سے صدیق ہے شاد ہو قرآن کے قلب غزی شاد ہو قرآن کے قلب غزی غمزدوں کا آسرا سے صدیق ہے غمزدوں کا آسرا سے صدیق ہے رازدار مصطفیٰ سے صدیق ہے پیشوائے مرتضیٰ سے صدیق ہے رازدار مصطفیٰ صدیق ہے سبحان اللہ رازدار مصطفیٰ کیا بات ہے، بہت ہی پیاری جو ہے وہ منقبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، اور بڑے پیارے انداز سے آپ نے پڑھا غلام مجتبیٰ بھائی، اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے، آپ کو سلامتی و حیاتی عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد شامل کرتے ہیں ایک اور بہت پیارا سا سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں انوار رضا اتاری بھائی۔ انوار بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اونچی وبرکاتہ۔ آواز سے جواب دیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ انوار بھائی، نام تو آپ کو ہو چکا ہے، سیگمنٹ بڑا پیارا ہے آپ کے پاس، ختم نبوت کے پہلا مجاہد۔ ختم نبوت کے پہلے مجاہد، ان کے پاس بڑا پیارا سیگمنٹ ہے، آئیے ان سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے ختم نبوت کے پہلے مجاہد۔ سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور سے دی۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफ़ात के बाद जब उम्मत गम में डूबी हुई थी, इसी वक्त एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के कंधों पर आ गई। प्यारे बच्चों, जब कोई बड़ा लीडर रुखसत हो जाए ना, तो पूरी कौम कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसे वक्त में एक बहादुर और मजबूत लीडर की ज़रूरत होती है जो कौम को हौसला दे और इन्हें संभाल सके। और ऐसे वक्त में जिसने उम्मत को संभाला और हौसला दिया, वो शख्सियत, वो लीडर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जो आशिक़ रसूल, ख़त्म नबूवत के मुजाहिद और दीन के सच्चे मुहाफ़िज़ थे। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर जब अरब शरीफ में फैली तो बहुत सारे कबाइल इस्लाम से फिरने लगे और ज़कात का इनकार करने लगे। बच्चों, ये बहुत मुश्किल वक्त था कि हर तरफ से फितने ही फितने उठ रहे थे और लोग इस्लाम छोड़ रहे थे। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु पहाड़ बनकर खड़े हो गए और साफ साफ कह दिया कि खुदा की कसम, एक रस्सी या एक बकरी का बच्चा, यानी मामूली से मामूली चीज़ भी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़कात दिया करते थे, इसके देने से लोग इनकार करेंगे तो मैं उनसे जंग करूँगा। अल्लाहु अकबर। ये सुनकर बड़े बड़े सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी सोच में पड़ गए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ करने लगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसने अपना माल और जान महफूज कर लिया। इस फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के होते हुए आप ज़कात के इनकार करने वालों से कैसे जंग कर सकते हैं, जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते और इसे मानते हैं। लेकिन बच्चों, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो जवाब दिया वो हमेशा ईमान को जगाने वाला जवाब है। आपने फरमाया, खुदा की कसम, मैं इनसे नमाज और ज़कात के दरमियान फ़र्क करने की वजह से लड़ूंगा। यानी वो नमाज तो पढ़ते हैं मगर ज़कात का इनकार करते हैं, जबकि ज़कात नमाज की तरह फ़र्ज है और बैतुल माल का हक है। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये सुना तो उनका दिल मुतमईन हो गया और वो कहने लगे, खुदा की कसम, अल्लाह पाक ने आपके सीने को इस हक के लिए खोल दिया है। फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ जंग की। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के इस फैसले पर जब नतीजा सामने आया, ज़कात का इनकार करने वालों ने तौबा की और ज़कात देने लगे, तो हमने आपके इस फैसले पर आपकी तारीफ की। और एक मौके पर तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मोहब्बत से इनकी पेशानी को चूम कर कहा, ए अबू बकर, अगर आप ना होते तो हम हलाक हो जाते। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। बिजाए ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारक वसल्लम। माशाअल्लाह जी, अनवार रज़ा भाई जिंदाबाद। बहुत प्यारी प्यारी बातें आपने बयान की हैं और बड़े ही प्यारे अंदाज से आपने शान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु और उन्होंने किस तरह जो मुनकरीन ज़कात थे उनसे किस तरह उन्होंने उनके साथ वो पेश आया और किस तरह उन्होंने इस्लामी जो तालीमात थी और इस्लामी जो अहकामात थे उनकी हिफाजत की
اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کو نہیں مان رہے تھے تو پھر بتایا کہ بھئی میں خلیفہ ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، پھر میں ان کو پنشمنٹ دوں گا جو عمل نہیں کریں گے اسلامی تعلیمات کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بہت پیارا سا سیگمنٹ ہے، اس کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے القابات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق۔ جی پیارے پیارے بچوں، آپ لوگ سیٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ القابات یہاں پر جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہیں اور یہاں پر موجود ہیں۔ 6 القابات ہم اپنے پروگرام میں شامل کر چکے ہیں اور 3 القابات مزید ہیں جو ہم نے شامل کرنے ہیں۔ لفظ عتیق یہ کر لیا ہے، ثانی اثنین بھی کر لیا ہے، اتقا یہ بھی کر لیا ہے، صدیق والا بھی ہو گیا ہے، اور رفیق ہجرت بھی ہو چکا ہے، یار غار بھی ہو چکا ہے۔ آج ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ العزیز سید المتقین۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کر لیتے ہیں ہم، یہ کہاں ہے بھائی، اس کو بھی نکال لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اور ہم کریں گے یہ والا، یہ رہ گیا، باقی تو ہم نے تقریباً سارے ہی کر لیے ہیں، تو یہ 3 رہ گئے۔ ان تینوں کو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ القابات آپ کے جو ہیں وہ کیوں آپ کو دیے گئے ہیں اور ان کے معانی اور مطلب کیا کیا ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے شامل کرتے ہیں خلیفۃ رسول اللہ۔ کیا ہے یہ؟ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اس لقب کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ۔ کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا معنی ہے۔ اور یہ کیوں ہے پیارے پیارے بچوں؟ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ظاہری وفات کے بعد، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرما گئے، ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، تو اس کے بعد جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جانشین اور خلیفہ بنتے ہیں کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ٹھیک ہے، چونکہ یہ پیارے آقا اسلام کے خلیفہ بنے ہیں، جانشین بنے ہیں، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کیا؟ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اس کے بعد دوسرا لقب جو آج ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے سید المتقین۔ یہ بھی آپ کا ایک بہت ہی پیارا لقب ہے اور اس کا مطلب ہے پرہیزگاروں کے سردار۔ کیا مطلب ہے؟ پرہیزگاروں کے سردار۔ آپ مائک پہ بتائیں، مائک آپ کے پاس موجود ہے، چلیں کوئی فائدہ اٹھائیں آپ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ پرہیزگاروں کے سردار، کہیے۔ پرہیزگاروں کے سردار۔ پرہیزگاروں کے سردار۔ یہاں آپ کے پاس مائک کے کونے میں آپ بھی بتا دیجیے کیا معنی ہے؟ پرہیزگاروں کے سردار۔ جی ہاں، پرہیزگاروں کے سردار۔ پیارے پیارے بچوں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پرہیزگاروں کے سردار ہیں، اور آپ کی پرہیزگاری کا، آپ کے متقی ہونے کا، آپ کو بلکہ اتقا کل ہم نے جو ہے وہ شامل کیا، تو آپ کے متقی ہونے کا جو ذکر ہے یہ تو خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، اور آپ کو سب سے بڑا متقی خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو آپ کیا ہیں؟ سید المتقین۔ ٹھیک ہے جی، سید المتقین آپ ہو گئے ہیں۔ اور ایک اور لقب شامل کر لیتے ہیں اور آخری لقب ہے، اور وہ لقب ہے کیا جی؟ یار غار بھی، اور یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی۔ یار غار کا لقب دیکھ لیں، وہ دیکھیے وہاں پر جو ہے وہ موجود ہے، وہ لگا ہوا ہے، اور یار غار جو ہے اس کی تشریح اور اس کے بارے میں چیزیں ہم لوگ شامل جو ہے وہ کر چکے ہیں۔ یار مزار کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتائے گا بچہ؟ کوئی بچہ بتائے بھائی یار مزار؟ آپ کے پاس چلنے مائک لگا ہوا، یہ بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، مزار میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ سبحان اللہ، مزار کے ساتھی کیا مطلب ہے؟ مزار کے ساتھی۔ مزار کے ساتھی۔ اب کیا ہوا پیارے پیارے بچوں کہ نبی پاک اسلام کے مزار کے ساتھ ہی، جہاں پر نبی پاک اسلام کی قبر مبارک موجود ہے، مزار شریف موجود ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزار موجود ہے، یعنی بالکل ساتھ ساتھ ہی قبریں موجود ہیں۔ تو اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کا ایک لقب ہے یار مزار۔ غار میں بھی ساتھ ہیں اور مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ اور فرماتے ہیں جب محشر میں اٹھیں گے تو اس وقت بھی نبی پاک اسلام کے ساتھ ہی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک اسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا نا کہ ایک ہاتھ میں میرے ہاتھ ہوگا صدیق اکبر کا اور دوسرے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، اور یوں جو ہے وہ
آپ محشر میں تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، تو یہ 3 القابات ماشاءاللہ سے ہم نے شامل کر لیے ہیں۔ 2 بچے ہمارے ساتھ پروگرام میں اور بھی نظر آ رہے ہیں اور وہ انتظار میں ہیں ایک سیگمنٹ کرنے کے، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ پہلے بچے آپ کا نام کیا ہے؟ کونین رضا طاری۔ کونین رضا بھائی جی، محمد ایوب۔ ماشاءاللہ جی۔ چلیے جی شروع کیجئے سیگمنٹ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کیوں نہ کرے کہ ان سے محبت کا حکم تو خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح شفاعت کا اختیار دیا جائے گا۔ آپ کی شان تو دیکھیں، قیامت کے دن آپ کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے آپ رضی اللہ عنہ ہیں، قرآن پاک کو سب سے پہلے جمع کرنے والے آپ، اور صرف یہی نہیں بلکہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے بھی آپ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ دنیا میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ غار میں بھی آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، اور حوض کوثر پر بھی آپ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر کسی کو فضیلت مت دو کہ وہ دنیا و آخرت میں تم سے افضل ہیں۔ رسول اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا نہیں۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کسی کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ آپ سے ایک لفظ میں غلطی ہو رہی ہے، نعت خواں سنا سکتے ہیں یہ شعر؟ سنائیے۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل وہ اعلیٰ سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل وہ اعلیٰ سے، یہ عالم میں کس کا صدیق اکبر با، یہ عالم میں کس کا مرتبہ، صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے پیارے انداز سے آپ نے شعر پڑھ لیا ہے۔ ایک آپ کو نبی پاک اسلام کا فرمان بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اسلام کا فرمان یہ ہے کہ لوگوں میں جس نے اپنی دوستی اور مال کے ذریعے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کیے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ کیا بات ہے، کیسے دوست ہیں مصطفیٰ بھائی؟ شاندار دوست ہیں۔ فرما رہے ہیں خود حضور پاک دوستی میں اور مال میں سب سے بڑھ کر جو احسان کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا بس ان سے محبت رکھنا، ان کا شکریہ ادا کرنا اور ان کی حفاظت کرنا میری امت پر واجب ہے۔ ان سے محبت رکھنا بھی واجب ہے، ان کی حفاظت کرنا بھی واجب ہے، اور ان کا شکریہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اسلام میں پہلے کیا تھا کہ جب نبی پاک اسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور مختلف لوگوں کو دین کی دعوت دی تو پوشیدہ طور پر چھپ کر لوگوں کو دین کی دعوت دی جا رہی تھی، اور جتنے بھی لوگ ایمان لاتے شروع کے اندر تو کیا ہوتا کہ وہ لوگ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ کفار ظلم و ستم کیا کرتے تھے، ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، تو اس لیے وہ لوگ کیا تھے، اسلام کو چھپا کر رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی پاک اسلام نے دین کی دعوت دی اور لوگوں کو ساتھ میں دعوت دین پہنچتی ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو جب آپ ایمان لائے تو آپ نے اپنے ایمان کا لوگوں میں اعلان کر دیا
لوگوں کو بتا دیا. لوگ تو پہلے چھپا رہے تھے, لیکن آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. اور پھر کافروں کی طرف سے کافی تکلیفیں بھی آپ کو پہنچائی گئیں, لوگوں نے بڑی آپ کو تکلیفیں پہنچائی, نان مسلمز نے, لیکن آپ نے اپنا ایمان نہ چھپایا اور آخری سانس تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہے. اور کمال یہ دیکھیں, ابھی ہم نے جو ہے وہ آپ کو ایک لقب بھی سنایا, یارے مزار. زندگی میں بھی ساتھ ہیں اور مزار میں بھی کیا ہے, بالکل ساتھ ساتھ ہیں, کہ دونوں کے مزارات بالکل ساتھ ساتھ بنے ہوئے ہیں. اور حشر کے میدان میں بھی کیا ہیں, ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو یہ ہے شان جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیارے بچوں آپ لوگوں کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو ان کا فیضان ہے اس میں سے برکتیں آپ کو عطا فرمائے, اور ان کے مزار پر جو رحمت کی بارش برس رہی ہے اللہ اس میں سے کچھ چھینٹیں کچھ بوندیں ہم سب کو بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. ایک ایکٹیویٹی پیارے پیارے بچوں ہمارے پاس موجود ہے, اور وہ ایکٹیویٹی ہے بڑی ہی پیاری. ایک بورڈ ہمارے پاس جو ہے وہ لگا ہوا ہے, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پتے بھی بنے ہوئے ہیں اور کچھ نمبرز بھی اس میں لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا ایکٹیویٹی ہے؟ اس ایکٹیویٹی کے اندر کیا ہے کہ ایک بورڈ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نمبر جو ہے وہ مینشن ہوں گے, اور اس میں کچھ نسبتیں بھی شامل ہوں گی. ٹھیک ہے, نمبر تو اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن جو نسبت والے نمبر ہیں آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے اوپر ہائی لائٹ کرنا ہے. ایسے ہی کرنا ہے بھائی. دیکھیے ہائی لائٹر آپ کو دیا جائے گا, آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا, اور ہائی لائٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا, جو بھی نسبت ہوگی وہ نسبت آپ کو ہائی لائٹ کرنے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ نسبت بھی آپ ہی کو بتانی ہوگی. ٹھیک ہے, اور اسی نمبر کے حوالے سے ہی بتانی ہوگی. جیسے 12 پر اگر آپ نے کیا ہے تو 12ویں کی کیا نسبت ہے وہ آپ کو بتانی ہوگی. ٹھیک ہے, تو ٹیم اے اور ٹیم بی کر لیں. ٹھیک ہے, ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے. چلیے بھائی چلتے ہیں اس ایکٹیویٹی والی سیگمنٹ کی طرف, اور اس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق. اچھا جی, ٹیم اے سے پہلے بچے کو بلاتے ہیں. کون سے بچے آئیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے. ہاں بھائی ماشاء اللہ. چلیے جو آپ سب سے کونے والے ہیں آپ تشریف لائیں, پیچھے والے. مائک ہے آپ لوگوں کے پاس؟ چلیے مائک لے کر آپ, میں بھی آپ کی طرف ہی آ جاتا ہوں, آپ کے پاس ہی آ جاتا ہوں. یہ آپ ہائی لائٹر لے لیجیے, لے لیجیے, اور آپ پہنچیں بورڈ کے پاس. دیکھیے گا, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. یہ دیکھیے, تھوڑا سا آپ اس طرف آئیں گے, تھوڑا سا اس طرف آئیں گے, اس طرف اس طرف. یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے بورڈ 1. مائک پہ بتائیں گے, بورڈ 1 اور بورڈ 2 آپ کا بورڈ ہے 1. ٹھیک ہے, جو نسبت والا نمبر ہوگا اس پر آپ نے لگانا ہے ہائی لائٹر سے, ہائی لائٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد اس کی نسبت بیان کرنی ہے. چلیے جی, اس میں ٹائمر ہوگا, کیا ہوگا بھائی, 1 منٹ رکیے. ٹائمر دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ٹائمر آپ کے پاس نہیں ہوگا. چلیے شروع کیجیے. نمبر 1 کے اوپر کر دیں آپ. یہ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, جو بچہ بھی آئے گا, یہ جو اس کی یہ سائڈ ہے نا, یوں کر کے اس کو بس نمبر کے اوپر ہائی لائٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اتنا لمبا نہیں کریں. چلیے نمبر 1 پر کیا بیان کریں گے؟ نمبر 1 سے اللہ تعالیٰ ایک ہے, مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے, جی. خلافت میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. نمبر 1 پر کتنی پیاری پیاری نسبتیں آپ نے بیان کر دی ہیں. سبحان اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حمدان اتاری. محمد حمدان اتاری. بھائی بہت شکریہ, آپ اپنے اس سیگمنٹ میں تشریف لائے. مائک آپ مجھے دیں گے اور آپ تشریف رکھیں گے اپنی جگہ کے اوپر. اور ٹیم بی سے کسی بچے کو بلاتے ہیں. کون آئیں گے بھی, ہاتھ اٹھائیں. چلیے آپ آئیے, یہ لے لیجیے گا آپ. اور اس کے بعد آپ کے پاس ہے بورڈ 2. کون سا نمبر آپ کریں گے اور اس کے بعد نسبت کیا بیان کریں گے وہ اب آپ کے اوپر ہے. دیکھیے آپ کیا کرتے ہیں. اچھا بھائی 10 نمبر, کیا نسبت ہے 10 نمبر سے بتائیے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10ویں محرم کو ہی, اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی ٹھیک ہے. پیدائش 10ویں محرم کو ہی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ایک اور بھی کوئی بیان کریں گے؟ عید کس تاریخ کو مناتے ہیں ہم؟ عید مسلمان 10 مسلمان 10ویں. کون سا مہینہ ہوتا ہے, بھول گئے بھائی؟ کس تاریخ کو مناتے ہیں ہم لوگ؟ سارے بچے مل کے بتائیں. 10 بھائی قربانی بھی تو کرتے ہیں, وہ 10 تاریخ کو تو کرتے ہیں ذوالحجہ کی.
سبحان اللہ. چلیے بیٹھیے گا اپنی جگہ پر. سارے بچے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. بھائی ٹیم اے سے کون سے بچے آئیں گے اب؟ چلیے آپ آئیے, سب سے آگے جو بیٹھے ہیں. آپ کا کون سا ہے بھائی؟ یہ والا ہے, یہ لے لیجیے گا. یہ چلیے نام بتائیں گے اپنا پہلے تو. عبدالرافع اسد اللہ. عبدالرافع اسد اللہ, اتنا بڑا نام ہے. آپ کا اپنا نام کون سا ہے اس میں سے؟ عبدالرافع. عبدالرافع. عبدالرافع بھائی بورڈ 2 یا بورڈ 1؟ بورڈ 1. چلیے لگائیے نشان, ہائی لائٹ کیجیے. نمبر کون سا ہے آپ کا ویسے؟ 18. کیا بات ہے جی, ماشاء اللہ. مائک لیں گے سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے مائک لیں گے. چلیے بتائیے 18 نمبر سے کیا نسبت آتی ہے؟ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ 18 ذی الحجہ ہے. یہ جی ماشاء اللہ, بہت پیاری آپ نے نسبت بیان کر دی ہے. سیدھے ہاتھ سے مجھے مارکر وہ دیں گے, ہائی لائٹر. چلیے جی جزاک اللہ. اپنی جگہ پر آپ بیٹھیں گے عبدالرافع بھائی, ماشاء اللہ جی. ٹیم بی سے کون سے بچے آئیں گے؟ چلیے آپ آئیے, جو پیچھے والے, پیچھے والی رو والوں کو بھی تو رکھا جائے. جی آپ آجیے, جلدی سے آئیں گے. اور آپ کے پاس ہوگا بورڈ 2, ٹھیک ہے جی. چلیے یہ آپ لے لیجیے. اور کون سا نمبر لگائیں گے آپ؟ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ بورڈ کیا نمبر ہے؟ مائک بتائیے. 19. چلیے لگائیے 19. 19 کہاں ہے؟ چلیے لگائیے, پھر اس کے اوپر نشان لگائیں پہلے جلدی سے. اچھا جی 19 پر آپ نے لگا دیا ہے. یہ مائک لیں گے آپ, سیدھے ہاتھ سے لینا ہوتا ہے. چلیے اب بتائیے, الٹا ہاتھ کیوں چل رہا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرفوں کی تعداد 19 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں جتنے حروف ہیں وہ کتنے حروف ہیں؟ 19 ہیں. ماشاء اللہ. اپنی جگہ پر بیٹھیں گے اور میرے خیال میں کفایت کریں گے, ٹھیک ہے. چلیے جی, کچھ بچے ہم نے شامل کر لیے ہیں. کیا بات ہے ماشاء اللہ. ہمارے پاس ایک منقبت تو مشتبہ بھائی نے سنا دی ہے, ایک اور منقبت شامل کر لیں. آپ پڑھیں گے؟ جی کر لیں. چلیں ایک کام کرتے ہیں کہ حدیث میں صدیق کے فضائل یہ کچھ سن لیتے ہیں. کون سے بچے سنائیں گے بھائی؟ آپ سنائیں گے. چلیے آپ سنائیے. اس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, اور سیگمنٹ کا نام ہے حدیث میں صدیق کے فضائل. سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق. جی سیگمنٹ ہے حدیث میں صدیق کے فضائل, اور آپ نے اس سیگمنٹ کو کرنا ہے. شروع کیجیے. اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس قوم میں ابو بکر موجود ہو تو ان کے لیے مناسب نہیں کہ کوئی اور ان کی امامت کرے. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو بکر تم اللہ پاک کی طرف سے دوزخ سے آزاد ہو گئے ہو. سبحان اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے کسی کے مال سے اتنا فائدہ نہیں ہوا جو ابو بکر کے مال سے ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ایک منقبت بھی ہم نے سننی ہے, اور اس سے پہلے ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے گھر پہ فاتحہ خوانی کا اہتمام نہیں کیا, آج مبارک عرس کی تاریخ بھی ہے, اپنے گھر پر آپ جو ہے وہ نیاز کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں. رات میں کھانے پہ جو بھی بنائیں اس کے اوپر آپ نیاز لگا لیں, انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا, برکتیں بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ العزیز. منقبت کی طرف چلیں گے, اور منقبت پر ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. آپ سے پھر ہماری ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو آپ نے اپنی خاص طور پر دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. آخر میں سنیں گے ایک پیاری سی منقبت. جی بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. اکبر
صدیق اکبر کا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا گئے خدا سے صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا